अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब दो सबसे बड़े मुखालिफ हैं और ईरान ने मुख्तलिफ तरीकों से सऊदी अरब को घेरा हुआ है, सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाला हुआ है। ईरान बराह रास्त जंग भी नहीं लड़ रहा और ईरान सऊदी अरब के साथ जंग भी लड़ रहा है। अगर जंग लड़ रहा है तो भी कामयाब हो गया है, अगर जंग नहीं लड़ रहा तो बगैर जंग लड़े भी उसने सऊदी अरब को शिकस्त देके सऊदी अरब को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब जो अपने आप को ये समझता था कि वो जो काम करेगा वो मकसद हासिल कर लेगा और मुसलमानों का वो सरबराह है, उसको ईरान ने एक फाश शिकस्त से दो चार किया है। वो सऊदी अरब अब ईरान के पांव पड़ गया है और मोहम्मद बिन सलमान ने अब अपने लोगों के जरिए ईरानियों के पांव पकड़ लिए है कि खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दो। अब देखिए कि जो हौसी हैं उन्होंने किस तरीके से सऊदी अरब की हुदूद के अंदर घुस के उसके ऊपर हमले किए। पहले वो सिर्फ तेल तंसीबात के ऊपर हमले कर रहे थे, अब उन्होंने उनकी जो फौजी तंसीबात हैं उसके ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब एक और काम हुआ है जो अमेरिका और दीगर ताकतें मजबूर हो गई हैं कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करें और इसके अलावा ईरान को लेके जिस दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें नाकामी के बाद सऊदी अरब को अंदाज़ा हो गया है कि अब अगर ये अमरीकियों के दबाव में नहीं आए तो ये हमारे दबाव में कैसे आएंगे, और जैसे ही ये इसराइल से और अमरीका से फ्री होंगे तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद ये हमारा सफाया कर देंगे, जिसके बाद वो सऊदी अरब और ईरान जिनके दरमियान 4 साल से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हैं, दोनों के एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीर भी मौजूद नहीं हैं, तो सिफारती ताल्लुकात दोनों के नहीं हैं, उसके बाद भी अब सऊदी अरब ईरान के पांव पड़ गया है और ईरान से मिन्नत समाजत कर रहा है। मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं कि कौन ईरान की तरफ से और कौन सऊदी अरब की तरफ से एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के मुतालिक फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है और उसने कोट किया है उन लोगों को जिन्होंने ये मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात का एजेंडा भी सामने आ गया है, लेकिन मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखने से पहले इस कहानी का खुलासा या लुब्बे लुबाब आपके सामने रख देता हूँ कि कहानी का खुलासा लुब्बे लुबाब ये है कि ईरान ने ये जंग, आसाबी जंग जिसको कह लीजिए, हथियारों की जंग कह लीजिए, या दस्त बदस्त जो लड़ाई थी वो जीत ली है और सऊदी अरब के आसाब जवाब दे गए हैं। सऊदी अरब ने अब ज़ाहिरन ये शिकस्त तस्लीम कर ली है। सऊदी अरब ने यमन के हाथों भी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके जो अपने आप को बचाने की कोशिश की वो भी बचाने में नाकाम हो गया है और सऊदी अरब ने यह भी एक तरह से तस्लीम कर लिया है कि अब ईरान को दुनिया की कोई ताकत एटम बम बनाने से रोक नहीं सकती। ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे और आपका और हमारा जो राब्ता है वो बरकरार रहे। हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक तीसरे मुल्क के अंदर सऊदी अरब और ईरान के आला हुकाम की मुलाकातें हुई हैं। ईरान को तो मुलाकातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये मुलाकातें किसकी ख्वाहिश पे हुई हैं और ये मुलाकातें किसके मकासद के लिए हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाजरीन जानते हैं कि ईरान किस तरीके से एक शेर की तरह डट के खड़ा है और अपने दुश्मनों को ललकार रहा है। आपको मालूम है कि 6 साल हो गए हैं यमन के और सऊदी अरब की जंग को, और उस जंग के दौरान सऊदी अरब जो है वो अपने तमाम वो मकासद जो हासिल करना चाहता था वो हासिल करने में नाकाम रहा है। और यमन के अंदर जो जंग हो रही है वो हुकूमत के साथ तो सऊदी अरब की हो नहीं रही, क्योंकि हुकूमत को तो वो सपोर्ट करते हैं मंसूर हादी की। तो जंग हो रही है, हमें यमन वर्सेस सऊदी अरब नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए हौसियों की जंग हो रही है। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। और हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि जो सऊदी अरब की जंग है वो इनडायरेक्टली ईरान के साथ हो रही है। कैसे? इस तरह से कि जो हौसी हैं उनकी पुष्पनाही या उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको सपोर्ट ईरान कर रहा है। पासदारान इनकलाब कह रही है कि वो हमारा असलहा इस्तेमाल कर रही है। मैंने आपको ड्रोन वाली जो वीडियो के अंदर बताया था कि हमारी जो गुज़श्ता वीडियो थी कि जो ईरान ने अबाबील नामी अपना ड्रोन मंजर आम पे लेके आया है, उसका असल नाम जो हौसी इस्तेमाल करते हैं वो कासिफ है।
اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ ایرانیوں سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایران کی اور سعودی عرب کی ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد اب جب سعودی عرب کو یہ لگ گیا ہے کہ 6 سالوں کے اندر بھی یہ براہ راست ایران نہیں ہے بلکہ ایران جن کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے بھی نہیں ہم جیت سکے، تو ہم ایران سے کیسے جیتیں گے؟ جس کے بعد محمد بن سلمان کا سارا غرور و تکبر خاک میں مل گیا ہے۔ یہ محمد بن سلمان تو عبرت کا ایک مثال ہے۔ ایرانیوں سے یہ نہیں جیت سکتا، حوثیوں سے یہ نہیں جیت سکتا، قطر والوں سے یہ نہیں جیت سکتا، تو پھر یہ جیت کس سے سکتا ہے؟ ہاں، یہ اپنے لوگوں سے جیت سکتا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر سکتا ہے، ہاں مسلمانوں کی ٹھیکیداری کر سکتا ہے، مسلمانوں کا جو مفاد ہے وہ اسرائیلیوں کے سامنے بیچ سکتا ہے، مسلمانوں کو سمجھوتا کر سکتا ہے کہ وہ جو طاغوتی صہیونی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرے۔ خیر، ہم واپس آتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک تیسرا ملک بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے عراق۔ عراق کے اندر سعودی عرب کے اور ایران کے اعلیٰ حکام کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اس مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ویانا کے اندر جو ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کے سعودی عرب کے اوپر کتنا خوف طاری ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں اس ملاقات کی طرف کہ یہ ملاقات اس مہینے کی 9 تاریخ کو 9 اپریل کو بغداد میں ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے متعلق ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں، ایران کو تو ضرورت نہیں اس ملاقات کے متعلق بات کرنے کی کیونکہ وہ تو اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے۔ سعودی عرب ظاہراً اس ملاقات کے ہونے سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ یہ ہے کہ ملاقات بغداد کے اندر ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر کوئی اور شخص نہیں، یعنی کوئی دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا شخص نہیں آیا، بلکہ جو خالد بن علی ہیں، جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس چیف ہیں، یعنی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں، وہ بذات خود اس ملاقات کا حصہ تھے۔ محمد بن سلمان نے اپنے اس چیلے کو، اپنے اس چہیتے کو، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہوتا ہے وہ بادشاہ اور سعودی ولی عہد کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھئے کہ محمد بن سلمان بغداد کے اندر موجود تھے، اور بغداد کے اندر ان کا موجود ہونا، یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بغداد کے اندر ان کا موجود ہونا ان کی شکست کا ثبوت ہے، کیونکہ بغداد کا مرکز آپ کو پتا ہے کس کا مرکز ہے۔ واپس آتے ہیں اس طرف، تو خالد بن علی وہاں پہ موجود تھے، اور 4 سال کے بعد ان کا پہلا راؤنڈ مذاکرات کا ہو گیا ہے۔ اب آپ اگلے مسئلے پہ آ جائیں تو اگلا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملاقات تو ہو گئی 9 اپریل کو، ملاقات کے اندر سعودی عرب کا انٹیلیجنس چیف بھی موجود تھا، ایران کا بھی اعلیٰ حکام موجود ہوں گے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ کس چیز کے اوپر بات ہوئی ہے؟ تو ہم نے آپ کو پہلے کی اشارہ دے دیا تھا کہ جہاں پہ سعودیوں کو شکست ہو رہی ہے، جہاں پہ سعودی عبرت کا نشان بن رہے ہیں، جہاں پہ ایران اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، جہاں پہ ایران یہ بتا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا بادشاہ اور مشرق وسطیٰ کا قائد، مشرق وسطیٰ کا لیڈر ایران ہے، اس معاملے پہ بات ہوئی ہے، یمن کے معاملے کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اب یمن کے اندر ایران تو ہے ہی نہیں ان کے مطابق، تو پھر ایران سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو حوثی ہیں ان کو سپورٹ ایران کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم یوں کہیں گے کہ ایران کی اور سعودی عرب کی جنگ ہے، تو وہاں پہ جو اصل بات ہے کہ وہ حوثیوں کو لے کے گفتگو ہوئی ہے، حوثی جو تیل تنصیبات کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر خوف طاری ہے، اور خوف طاری ہونے کے بعد اب یہ ایک لحاظ سے ایرانیوں کے پاؤں پڑ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمیں معاف کر دو۔ حوثیوں کے نہیں پڑے، انہیں معلوم ہے حوثیوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے، حوثیوں کے ساتھ کون کھڑا ہے، ان کا کون لیڈر ہے، اس کے حوالے سے اس کے پاؤں پڑے ہیں۔ اب یہ ساری ملاقات ہوئی کیسے ہے؟ یہ ملاقات ممکن کیسے ہوئی ہے ان 2 ممالک کے درمیان جن کے 4 سال سے آپس میں سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں؟ اس سے پہلے ایک اور خبر ہے کہ مارچ کے مہینے میں جو عراق کے وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ الخادمی، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور سعودی عرب کے دورے کے دوران یہ طے ہوا تھا، سعودیوں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کے ایران کی حکومت کے ساتھ بڑے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں، خدا کا واسطہ ہمیں ان سے محفوظ کرواؤ، ہمیں ان سے بچا لو۔ جس کے بعد عراق کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، میں سہولت کاری کر سکتا ہوں، باقی ایرانیوں کی مرضی ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ عراق جو ہے وہ میزبان بنے گا، وہاں پہ ایران اور سعودی عرب کی ایک میٹنگ ہوگی، جو میٹنگ ہو گئی ہے۔ اب اس سے بڑی بات سنیں،
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اردن ہے اور جو مصر ہے، اور آپ کو مصر کے اور سعودی عرب کے تعلقات، اخوان المسلمین کے تعلقات کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کیا وہاں پہ کرتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی کی کوشش یہ ہے کہ اردن کو اور مصر کو لے کے بھی ایران کی ان کے ساتھ بات چیت کروائی جائے، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن سوال واپس آتے ہوئے یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا یہ غرور و تکبر خاک میں ملا کیسے ہے؟ وہ رہبر اعلیٰ کے ان مجاہدوں القدس فورس اور پاسداران انقلاب کے اس دبدبے کے اندر کیسے آ گیا ہے؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ حوثی اب صرف تیل تنصیبات تک، حملوں تک محدود نہیں رہے، وہ ان کی فوجی تنصیبات تک پہنچ گئے ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ دوسری صورت میں جو امریکہ کا دباؤ ہے، جو بائیڈن کہہ رہا ہے یمن کے اندر جو ظلم و ستم کر رہے ہو ختم کرو، جنگ تم جیت نہیں سکتے لیکن عام معصوم بچوں کو اور معصوم لوگوں کی جانیں مت لو۔ تیسری سطح کے اوپر انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ شکست یمن کے اندر ہمارا مقدر بن گئی ہے اور ہمیں اب کوئی طاقت یمن کے اندر شکست سے بچا نہیں سکتی، جس کے بعد اب یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طریقے سے ان کو ایک ایسا راستہ دے دے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، ان کی جان بچ جائے، لیکن ایران اتنی آسانی سے تو جانے نہیں دے گا، اور ایران نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ عراق کے اندر ہونے والی ملاقات بنیادی طور پہ آپ یہ مت کہیے کہ ایران کے اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کی ملاقات تھی۔ میں اس سے بڑی لائن کے ساتھ اپنی ویڈیو کو کنکلیوڈ کروں گا اور اختتام کی جانب لے کے جاؤں گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بغداد کے اندر سعودی عرب نے سرنڈر کرنے کی تقریب میں شرکت کی ہے، اور یہاں پہ سرنڈر کیا کیا ہے؟ ایران کے سامنے سرنڈر کیا ہے کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہم سے جیت گئے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اب صرف اتنی مہربانی کریں کہ ہماری جان بخشی کر دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ایران والے اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، وہ محمد بن سلمان کو معاف کر دیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔